جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنے درس نمبر 63 کو پڑھیں گے اور اس میں سب سے پہلے ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب اور اس کا عنوان ہے سنت مبارکہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں برکت نہیں ہوتی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانے پر اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے نہ سونے کی گنجائش ہے نہ کھانے کی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ شیطان اس کے ساتھ کھانے میں، سونے میں، رات گزارنے میں شریک نہ ہو، اسے چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرے اور کھانے پر بسم اللہ کہے. اس کی برکت سے شیطان شریک نہ ہوگا. بسم اللہ نہ پڑھنے پر شیطان کی شرکت کا واقعہ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے. کھانا پیش کیا گیا. ابتدا میں اتنی برکت ہوئی کہ ہم نے ایسی برکت نہیں دیکھی. پھر آخر میں اتنی بے برکتی ہونے لگی کہ ہم نے ایسی بے برکتی نہیں دیکھی. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یہ بات کیسے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ بیٹھے تھے تو بسم اللہ پڑھ چکے تھے. پھر بعد میں ایک شخص شریک ہوا جس نے بسم اللہ نہیں کہا، پس شیطان اس کے ساتھ کھانے لگا. اس کی وجہ سے یہ بے برکتی ہوئی. اس سے معلوم ہوا کہ جماعت میں اگر ایک شخص بھی بغیر بسم اللہ کہے کھانے میں شریک ہوگا تو اس سے بے برکتی ہوگی اور اس بے برکتی کا اثر پورے کھانے پر ہوگا. آج یہ سنت سستی اور غفلت کی وجہ سے چھوٹتی جا رہی ہے. کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کا خیال تک نہیں آتا. چنانچہ بے برکتی کا مشاہدہ آنکھوں کے سامنے ہے. بے برکتی کا مفہوم یہ بھی ہے کہ کھانا مفید اور صحت کے لیے ضامن نہ بنے. جماعت میں بہتر ہے کہ بعض ساتھی زور سے بسم اللہ پڑھ لیں تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے. اس کے بعد ہے ماقبل سے ربط. حضرت ابو خصیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رہبری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا لشکر احد کے قرب میں پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوں کی ترتیب دینے میں بہترین جنگی حکمت عملی اپنائی اور 50,000 ماہر تیر اندازوں کا دستہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک گھاٹی پر مقرر فرمایا تاکہ دشمن پشت سے حملہ نہ کر سکے. جنگ شروع ہونے سے قبل مشرکین کے سردار ابو سفیان نے مسلمانوں کے لشکر میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں کے حوصلے اتنے بلند ہو چکے تھے کہ کوئی تدبیر اب کارگر ثابت نہیں ہو سکتی تھی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اونٹ سوار کو نہایت بہادری کے ساتھ قتل کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی. ابو عامر راہب کو بڑا زوم تھا کہ انصار مدینہ مجھے دیکھیں گے
تو وہ میرے ساتھی بن جائیں گے، مگر اسے بھی شکست کھانی پڑی اور وہ فرار ہو گیا۔ جنگ کی ابتدا میں ہی قریش کے تقریباً 22 علم بردار ایک کے بعد ایک قتل ہونے لگے۔ ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ شمشیر یعنی تلوار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح حقدار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو تلوار عنایت فرمائی تھی، انہوں نے حقیقت میں اس کا حق ادا کیا اور لوگوں میں ان کے چرچے ہونے لگے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میری تلوار کو اس کے حق کے ساتھ کون لے گا، تو میرے 3 بار مانگنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار مجھے نہیں دی، حالانکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا ہوں، بلکہ وہ تلوار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ اس وقت مجھے یہ بات ناگوار گزری تھی اور میں نے اپنے دل میں کہا تھا کہ میں خود دیکھوں گا کہ یہ شخص یعنی ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح اس تلوار کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا اور سائے کی طرح ان کے ساتھ لگا رہا۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک سرخ پٹی نکالی جس پر نصر من اللہ و فتح قریب لکھا ہوا تھا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پٹی سر پر باندھ لی۔ انصاری مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے موت کی پٹی نکال لی ہے۔ اس پٹی کو باندھنے کے بعد حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت خون ریز جنگ شروع کی۔ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے، جو کافر سامنے آیا دوسرے ہی لمحے وہ باقی نہ رہا۔ انسانی جسموں کے مسلسل کٹنے کی وجہ سے جب ان کی تلوار کند ہو جاتی تو پتھر سے رگڑ کر اس کی دھار تیز کرتے اور پھر دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے۔ انہوں نے تلوار کا اس قدر حق ادا کیا کہ آخر وہ تلوار مڑ گئی۔ میں چونکہ ان پر نگاہ رکھے ہوئے تھا، میں نے دیکھا ایک مشرک میدان میں سے مسلمانوں کے زخمیوں کو چن چن کر قتل کر رہا تھا۔ میں نے دل میں دعا کی کہ اے اللہ اس کا سامنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو جائے۔ میری دعا قبول ہوئی اور اچانک حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آ گئے اور دوسرے ہی لمحے وہ مشرک ڈھیر ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں نے دیکھا کہ جب ان کے سامنے ہندا آئی تو اس کو چھوڑ دیا کہ یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کا حق نہیں کہ عورت پر چلائی جائے۔ کیا شان تھی اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جب تلوار چلائی تو بھی عشق خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور تلوار کو روکا تو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں۔ غرض ان تمام کارناموں کو دیکھ کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سوال کا جواب بخوبی مل گیا۔ شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ احد کا دن وفائے عہد کا دن تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان پر جانوں کے نذرانے دیتے دیتے شہادت سے سرفراز ہو کر جنت کے سوداگر بن گئے۔ جہاں ایک طرف حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ شجاعت اور دلیری سے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، ویسے ہی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی 2 دستی تلوار مارتے جاتے تھے۔ جس طرف بڑھتے جاتے تھے صفوں کی صفیں صاف ہو جاتی تھی۔ اسی عالم میں صبا بن عبد العزہ خزائی صف سے نکلا اور کہنے لگا کہ ہے کوئی جو میرے مقابل باہر نکلے۔ یہ شخص حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سے گزرا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، اے ابن مقطوعہ، تو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے؟ یہ کہہ کر اس پر تلوار کا وار کیا۔ وہ ایک ہی وار میں جہنم رسید ہو گیا۔ وحشی جو جبیر بن مطعم کا غلام تھا، اپنے آقا سے آزادی کا وعدہ لے کر میدان احد میں آیا۔ وہ برابر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طاق میں تھا
اور ایک بڑے سے پتھر کے پیچھے چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان تھی کہ سامنے کوئی مشرک آ جائے تو ان کی تلوار کی غذا بن جاتا تھا، پھر کوئی ان کے سامنے ٹک نہیں سکتا تھا۔ اس لیے وحشی چھپ کر وار کرنا چاہتا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا۔ وحشی نے یہ دیکھ لیا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذرا بہادری کے ساتھ لڑتے لڑتے پیٹ پر سے کچھ سرک گئی ہے۔ وہ ماہر تیر انداز تھا۔ جیسے ہی اس نے ان کے پیٹ کے کھلے ہوئے حصے کو دیکھا تو زیر ناف نشانہ بنا کر تیر چلا دیا اور وہ تیر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑکھڑاتے قدموں سے وحشی کی جانب بڑھے، لیکن کچھ قدم چلنے کے بعد ہی زمین پر گر پڑے۔ کچھ دیر بعد وحشی کو جب یہ یقین ہو گیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو چکے ہیں تو جا کر ان کے جسم سے اپنا تیر نکالا اور پھر لشکر سے علیحدہ ہو گیا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہ تھا اور کسی چیز میں اس کو دلچسپی نہ تھی۔ وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کفر سے اسلام تک۔ نیکسٹ ریڈنگ۔ بخاری میں حضرت جعفر بن عمر بن امیہ غمری روایت فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کے زمانے میں شام کے شہر حمص میں گئے۔ وحشی جبیر بن مطعم کا آزاد کردہ غلام بھی یہیں رہتا تھا۔ جب ہم اس شہر میں آئے تو حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا کہ چلو وحشی سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا واقعہ دریافت کریں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وحشی سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ ہم آپ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا واقعہ سننے کے لیے آئے ہیں کہ آپ نے ان کو کیسے شہید کیا۔ پھر وحشی نے وہی واقعہ سنایا جو ابھی ذکر کیا گیا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد مکہ لوٹ آیا اور پھر میرے آقا جبیر بن مطعم نے مجھے وعدے کے مطابق آزاد کر دیا۔ میں مکہ میں ہی رہا کرتا تھا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ بھی فتح کر لیا۔ پھر میں طائف بھاگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف بھی فتح کر لیا اور طائف کے سب لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ میں پریشان ہوا کہ اب کیا کروں۔ کبھی خیال آتا کہ شام کی طرف بھاگ جاؤں، کبھی یمن۔ آخر اسی فکر میں ایک شخص نے مجھ سے کہا، تجھ کو خرابی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ قسم ہے خدا کی کہ جو بھی مسلمان ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کچھ نہیں کہتے۔ اس کی یہ بات سن کر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ شریف حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پس پشت کھڑے ہو کر کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، کیا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، بیٹھ جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے شہید کیا؟ میں نے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قصہ بیان کر دیا جیسا تم دونوں کو سنایا۔ پھر جب میں بیان کر چکا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ممکن ہو سکے تو میرے سامنے مت آنا، کیونکہ تمہیں دیکھ کر مجھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ جاتے ہیں۔ پس دل میں افسوس لیے میں وہاں سے چلا آیا، اور پھر میں جب بھی اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں شریک ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت کی طرف ہی بیٹھتا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا چہرہ دیکھ کر تکلیف نہ ہو، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مسلمہ بن کذاب کا قتل۔ وحشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں اسی خیال میں گم رہتا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا کفارہ کس طرح ادا کروں۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مسلمانوں کے لشکر نے اس پر حملہ کیا۔
میں بھی اس لشکر میں شامل تھا۔ میں نے دیکھا کہ مسلمہ ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے۔ میں نے وہی حربہ استعمال کیا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرتے ہوئے کیا تھا۔ میں نے تیر مسلمہ کی تلوار پر مارا، تلوار گری اور تیر سینے کے پار ہوا۔ اسی دوران ایک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تلوار مسلمہ کے سر پر ماری۔ وحشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمہ میرے حربے سے ہی قتل ہوا ہے تو یہ قتل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید کرنے کا کفارہ ہو گیا، کیونکہ جیسے میں نے خیر الناس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، ایسے ہی شر الناس مسلمہ کذاب کو قتل کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے ہی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، نعم الحمدللہ الذی اکرمہ بیدی ولم یہنی بیدہ۔ ہاں، شکر ہے اللہ کی ذات کا جس نے میرے ہاتھ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت سے سرفراز فرمایا اور مجھ کو ان کے ہاتھ سے ذلیل نہیں کیا۔ یعنی میں اگر حالت کفر میں ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا ہوتا تو میرا انجام جہنم کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے مہلت دی اور ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ مسلمانوں کی برتری۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ اس کے باوجود مسلمانوں کا ہی پلہ بھاری رہا۔ حضرت ابوبکر، عمر، علی، زبیر، مصعب، طلحہ رضی اللہ عنہم نے ایسی جانبازی کے ساتھ لڑائی لڑی کہ مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی طاقت جواب دے گئی۔ خالد بن ولید کے ناکام حملے اور تیر اندازوں کا کارنامہ۔ جبل رومات یعنی جس گھاٹی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہر تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا، انہوں نے بھی خوب بہادری کے جوہر دکھائے۔ جنگ کے شروع میں مشرکین کے گھڑ سوار دستے خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں کی پشت کی جانب سے حملہ کرنے آئے، لیکن مسلمانوں نے ان کو تیروں سے چھلنی کر دیا اور ان کے تمام حملے ناکام کر دیے اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، اور مشرکین بدحواسی کے عالم میں شکست کھائے جا رہے تھے۔ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی ابو عامر راہب کے بیٹے تھے جو مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف مقابلہ کرنے آیا تھا، لیکن اللہ کے فضل سے اس کا بیٹا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لا کر اسلام کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے باپ سے مقابلے کی اجازت مانگی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم کی رحمت نے یہ گوارا نہ کیا کہ بیٹا باپ پر تلوار اٹھائے۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں پہنچے تو دیکھا کہ سامنے لشکر کا سردار ابو سفیان گھوڑے پر سوار ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وار کر کے اس کے گھوڑے کو زخمی کر دیا، جس کے نتیجے میں گھوڑے نے ابو سفیان کو نیچے گرا دیا۔ ابو سفیان گھوڑے سے نیچے گرتے ہی چلانے لگا۔ ادھر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً تلوار بلند کر کے ابو سفیان کو ذبح کرنا چاہا، مگر اسی وقت شداد بن اوس یا شداد بن اسود کی ان پر نظر پڑی اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تلوار کا وار کر کے شہید کر دیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو فرمایا، تمہارے بھائی حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آسمان و زمین کے درمیان چاندی کے برتنوں میں صاف شفاف پانی لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دے رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم
جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کے پاس پہنچے تو دیکھا ان کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی بیٹی تھیں۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو عرض کرنے لگیں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جنابت کی حالت میں ہی میدان جنگ میں چلے گئے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ احد سے ایک دن پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی، اور احد کی رات ہی ان کی شب عروسی تھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر فرمایا، اسی لیے فرشتے ان کو غسل دے رہے تھے۔ حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتی ہیں کہ جیسے ہی کوچ کا یعنی جنگ میں نکلنے کا اعلان ہوا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جلد ہی گھبراہٹ کے عالم میں چل پڑے اور غسل نہ فرمایا۔ اس انداز سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک کا مصداق بن گئے کہ بہترین شخص وہ ہے جو گھوڑے کی لگام پکڑے تیار کھڑا ہو اور جیسے ہی اعلان سنے فوراً چل کھڑا ہو۔ نئی نویلی دلہن کا خواب۔ اسی رات حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا کہ اچانک آسمان میں ایک دروازہ کھلا اور ان کے شوہر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دروازے میں داخل ہوئے، اور اس کے فوراً بعد ہی دروازہ بند ہو گیا، جس سے وہ سمجھ گئی تھیں کہ ان کے شوہر کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ شان قدرت۔ حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی رات حاملہ ہو گئی تھیں، اور ان کے بطن سے حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ مدینہ والوں نے اس وقت ان کو مدینے کا گورنر بنایا جب انہوں نے یزید بن معاویہ کو برطرف کر دیا تھا، اور یہی واقعہ پھر جنگ حرہ کا سبب بنا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو عامر فاسق کے بیٹے ہونے کی وجہ سے مشرکین مکہ نے ان کی لاش کا مثلا نہیں بنایا۔ یہاں ہمارا درس نمبر 63 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائیں۔ الہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، اولیاء اللہ، بزرگان دین، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔